آیت نمبر 44، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ اب پھر پہلا پس منظر یہی ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں کہ کیا تم لوگوں کو بر کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ تنسون، نسا ہوتا ہے بھول جانا، تم یعنی تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اور اپنے آپ کو بھولنے سے مراد یہ نہیں ہوتا نفس کو بھولنا کہ بندہ اپنی ذات کو بھول گیا، مطلب یہ کہ دوسروں کو تو حکم دیتے ہو، خود نہیں عمل کرتے، خود عمل کرنا بھول جاتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو، یعنی تمہارے پاس اللہ کی کتاب بھی موجود ہے، تمہیں پتا ہے کہ اللہ کی کتاب میں کیا احکامات ہیں، کہ دوسروں کو نصیحت کر رہے ہو۔ بر، اب ہم بر کا عمومی ترجمہ ہمارے ہاں جو ملتا ہے وہ نیکی ملتا ہے، جبکہ لغت اس کا معنی جو بتاتی ہے وہ ہے وفاداری، ادائیگی حقوق و فرائض، یعنی آپ اپنے حقوق و فرائض کس طرح سے ادا کر رہے ہیں، تو نیکی بہت چھوٹا پہلو رہ جاتا ہے، یعنی یہ ہر اعتبار سے اپنے معاملات کو صحیح رخ پر ادا کرنا، وعدہ پورا کرنا، یہ بھی بر کے معنوں میں۔ کون سا وعدہ؟ ابھی ہم پیچھے پڑھ کر آئے، اللہ کے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے، اللہ کے ساتھ وعدے کو پورا کرو، اللہ کہتے ہیں میں تمہارے ساتھ وعدے کو پورا کروں گا۔ تو یہ ان معنوں میں لینا ہے کہ تم لوگوں کو تو تلقین کرتے ہو، تامرون تم حکم دیتے ہو، لوگوں کو نصیحت کرتے ہو کہ بھئی حقوق اللہ کے ادا کیا کرو، لوگوں کو حکم دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ وفاداری کیا کرو، لیکن خود عمل نہیں کرتے، حالانکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو، یعنی خود تم احکامات اللہ کی طرف سے جو ہیں انہیں خود پڑھتے ہو اور پڑھ کے دوسروں کو سنا دیتے ہو، خود بیچ میں سے عمل ہی نہیں کرنا۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب معراج پہ معاملہ ہوا تو میرے گزر ایک ایسی قوم سے ہوا تھا جن کے ہونٹوں کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا۔ کہا کیا؟ کہا یہ لوگ امت کے خطیب تھے جو لوگوں کو تلقین کیا کرتے تھے اچھائی کی، لیکن خود عمل نہیں کیا کرتے کہ زبانوں سے۔ پھر ایک اور روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایسے لوگ روز قیامت ہوں گے جن کی انتڑیاں ان کے پیٹ سے باہر رگڑ کھا رہی ہوں گی، نکل رہی ہوں گی، کہ یہ بھی لوگ کہ ان کا باطن کچھ اور تھا، اندر کچھ اور تھا، ظاہر کچھ اور تھا، لوگوں کو کہتے تھے بڑے نیک آدمی ہیں، بڑے ماں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اب عقل سے کام لینا کیا ہے کہ بھی دوسروں کو تب کہا جائے جب خود کردار سے اس کا مظاہرہ کیا جائے۔ اب بنی اسرائیل میں یہ خرابی کس حد تک رائج ہو چکی تھی، میں اس کا تذکرہ پچھلی آیت مبارکہ میں بھی کر چکا، یہاں پر پھر بات کو سمجھانے کے لیے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ یہ لوگوں کو تو بتاتے تھے کہ یہ کام ہے، اس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کرنا ہے، لیکن ان کا اپنا کردار اس کے برعکس ہوتا تھا، یہ ان چیزوں کو اپنی ذات پر اپلائی نہیں کرتے تھے، یہ کہتے تھے ہم عالم میں ہم کتاب پڑھتے ہیں، ہمارے لیے ضروری نہیں، لوگوں کے لیے، اور لوگوں سے کوئی خرابی ہو جاتی تو ان کی سخت پکڑ کرتے تھے کہ تم لوگ مجرم ہو، ان کو سزائیں دلواتے تھے، لیکن خود ساری خرابیوں کا شکار تھے۔ اللہ کریم ان کو حکم دے رہے ہیں کہ اپنی اس بیماری کو دور کر دو، اس خرابی کو دور، اس سے چھٹکارا حاصل کرو گے تو ہی کامیابی ہوگی۔ میرے اور آپ کے لیے اس میں کیا بات چھپی ہے کہ آج مجھے اور آپ کو بھی اسی پیٹرن پر سمجھنا ہے کہ کیا ہمارا معاملہ بھی تو ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو تو بہت تلقین کرتے ہیں کہ یہ کرو، ایسے اچھے کام کرو، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، لیکن ہمارے اپنے کردار کیا اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں اس پر خود بھی عمل کرتے ہیں؟ آگے چل کے قرآن میں بار بار یہ باتیں ہم پڑھیں گے، اور میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ اللہ جب بھی ایمان لانے کی بات کرتے ہیں تو ساتھ عمل صالح کی بات ہوتی ہے، یعنی زبان سے اقرار تب قبول ہے جب عمل اس کی گواہی دے، اگر عمل گواہی نہیں دے رہا تو صرف زبان کے اقرار سے اللہ کو کچھ غرض نہیں ہے۔ کہتے ہیں بار بار زبان سے تو میں اور آپ سارے، ہم تو پیدا ہی مسلمانوں کے گھرانوں میں ہوئے، ہمارے پیدا ہوتے ہی کانوں میں اللہ کے نام کا ذکر ہمارے کانوں میں پڑا، اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہمارے کانوں میں آیا،
لیکن کیا ہمارے عمل اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے تابع فرمان ہیں؟ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہیں؟ کیا ہمارے عمل اس بات کا ثبوت ہیں؟ یہ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنی ہیں کہ کیا میں اور آپ بھی اس جرم کا شکار تو نہیں ہو رہے کہ ہم لوگوں کو تو تلقین کرتے ہیں اچھائی کی، لیکن خود عمل نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کہ دوسروں کو کہنا تب بامقصد ہوگا جب تم خود اپنے عمل سے اس بات کو ثابت کرو۔